السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ دیکھیے الحمدللہ اللہ کے فضل سے اب تلک سورۃ الکہف کی 74 آیتیں مکمل ہو چکی، اور یہاں سے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 75 شروع ہو رہی ہے، اور یہاں سے 16واں پارہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ جو بیان شروع ہو رہا ہے دراصل 16ویں پارے سے، اس کا تعلق 15ویں پارے کے آخری 2 رکوع سے ہے، اس لیے کہ 15ویں پارے کے آخری حصے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا، اور وہ 15ویں پارے کے آخر میں اس کا بعض حصہ ذکر ہوا، اور بعض حصہ اس واقعے کا 15ویں پارے کے شروع میں ہوا، وہ 16ویں پارے کے شروع میں ہوا۔ 15ویں پارے کے آخر میں بعض حصہ اور بعض حصہ 16ویں پارے کے شروع میں۔ تو بہرحال جتنا حصہ 15ویں پارے کے آخر میں آیا اس کا خلاصہ ہم بتا دیتے ہیں، اور پھر یہ آج سے سبق شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الکہف میں مختلف واقعات ہیں، ان واقعات میں سے، ان قصوں میں سے ایک قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا ہے۔ تفصیل کے لیے آپ 15ویں پارے کے جو آخری رکوع ہیں ان کے جو ہمارے درس ہیں وہ سن سکتے ہیں، بس ہم یہاں پر اجمالاً ذکر کر دیتے ہیں تاکہ 16ویں پارے کا ہم آپ کو پیچھے سے تعلق بتا دیں۔ تو دراصل سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں وعظ فرمایا، خطبہ دیا، اور بہت فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ تو کسی نے بنی اسرائیل میں سے آپ سے پوچھا کہ زمین پہ سب سے زیادہ علم کس کو ہے؟ تو آپ نے علم کی نسبت اپنی طرف کری کہ مجھے ہے، اور زمین پر مجھ سے زیادہ اس وقت کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر عطا فرمایا کہ علم کی نسبت آپ نے اپنی جانب کی، اللہ کی طرف نہیں جو ہے نسبت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم والا ہے، اور مراد اس بندے سے حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ جو علم حضرت موسیٰ کے پاس نہیں ہے، حضرت خضر کے پاس ہے، اس کو حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ان کا پتہ پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پتہ بتایا، مجمع البحرین، اور اس کی پوری کیفیت جو پچھلے درس میں ہو چکی۔ وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد ان سے کہا کہ میں آپ کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے علم سکھائیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ میں جو بھی کروں گا اس کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں، تب میں آپ کو علم سکھا سکتا ہوں۔ اب حضرت خضر نبی ہیں یا ولی ہیں، اس میں اختلاف ہے، اس کا بھی ذکر پچھلے سبق میں ہوا، اور حضرت موسیٰ ہی حضرت خضر سے افضل ہیں بلا شک و شبہ، لیکن انہوں نے ان سے علم کیوں حاصل کیا جب حضرت موسیٰ ان سے افضل ہیں، اس سب کا ذکر پچھلے سبق میں ہو چکا۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کے ساتھ اس بات پر اتفاق کر لیا کہ آپ جو بھی کریں گے میں آپ سے نہیں پوچھوں گا، اور وہ دونوں چل پڑے۔ اب جیسے ہی دریا کے کنارے چل رہے تھے تو ایک کشتی میں بیٹھے۔ اب کشتی میں بیٹھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی، جب وہ بہت گہرے پانی میں پہنچ گئی، سمندر میں موجوں میں پہنچ گئی، تو اس کے جو ہے 1-2 تختے توڑ دیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اس لیے یہ جو ہے کہتے ہیں کشتی کے تختے توڑ دیے تاکہ آپ جتنے لوگ کشتی میں سوار ہیں سب کو ڈبو دیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ بات بھول گیا تھا کہ آپ پر انکار نہیں کرنا ہے اور آپ کی ہر بات کو تسلیم کرنا ہے، تو لہٰذا میرے ساتھ آسانی برتی، یعنی اس بار عفو و درگزر سے کام لیجیے۔ تو بہرحال حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ دونوں چلنے لگے کشتی سے اتر کر۔
تو کشتی سے اترنے کے بعد ایک بستی میں آئے، اور بستی میں جب یہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے بہت خوبصورت، جو بالغ نہیں ہوا تھا ابھی تک لیکن بڑا بچہ تھا، اور وہ بہت خوبصورت تھا، سب بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، سب بچوں میں سب سے اچھا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے پھر اعتراض کر دیا۔ کیا اعتراض کیا؟ انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ تم نے ایک جو ہے بے گناہ کو قتل کر دیا جس کا کوئی جرم نہیں تھا، ایک پاکیزہ جان کو تم نے قتل کر دیا، یہ تو نامناسب کام آپ نے کیا۔ یہ واقعہ یہاں تک پچھلے سبق میں 15ویں پارے کے آخر میں ہو چکا۔ تو جب یعنی ایک تو کشتی پر اعتراض کر دیا، حالانکہ انہوں نے کہا تھا میں کچھ بھی کروں آپ اعتراض نہیں کریں گے، آپ کے علم میں وہ آپ کے علم کے مطابق وہ چیز صحیح نہیں ہوگی، لیکن آپ مجھ پر اعتراض نہیں کریں گے۔ تو ایک تو کشتی کے توڑنے پر حضرت موسیٰ نے حضرت خضر پر اعتراض کر دیا، دوسرا بچے کو قتل کیا حضرت خضر نے، اس پر حضرت موسیٰ نے اعتراض کر دیا، اور یہاں تک ہی کل ہوا تھا 15ویں پارے کا آخر تک۔ اب 16واں پارہ شروع ہو رہا، تو اسی کا یہاں سے آگے کو ذکر ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اعتراض کیا۔ تو اس کے بعد حضرت خضر نے جو فرمایا وہاں سے اب تذکرہ شروع ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 75 جو ہے سورۃ الکہف کی، اور 16واں پارہ یہاں سے شروع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالا کے فاعل وہی حضرت خضر ہیں۔ حضرت خضر نے جب حضرت موسیٰ نے ان پر اعتراض کیا کہ تم نے بچے کو قتل کر دیا، تو حضرت خضر نے کہا الم اقل لک، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، یعنی آپ میرے ساتھ رہیں گے تو آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا آپ میرے ساتھ نہیں رہ پائیں گے، کیونکہ میں جو کروں گا اس پر آپ کو صبر نہیں ہوگا اور آپ اعتراض کریں گے۔ حالانکہ ہماری شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کچھ کہیں گے نہیں، مجھ پر کچھ اعتراض نہیں کریں گے، کچھ سوال نہیں پوچھیں گے مجھ سے میں کیا کر رہا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ نے جب بچے کے قتل پر اعتراض کیا تو جو ہے حضرت خضر نے فرمایا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ اب پیچھے بھی اس طرح کی بات حضرت خضر نے پہلے اعتراض پر فرمائی تھی، لیکن وہاں پر کیا فرمایا تھا؟ الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے، وہاں صرف اقل فرمایا تھا، لک نہیں فرمایا تھا۔ اور یہاں پر لکا بھی فرما دیا دوسری بار میں، علم اقل لکا، لکا کا اضافہ کر دیا ز، تو اسی کو مفسر فرما رہے ہیں زیادہ لکا، لفظ لکا کو زیادہ کیا علی ما قبلہ، ما قبل کے کلام پر، ما قبل والے کلام میں لکا نہیں فرمایا تھا، اس میں لکا فرما دیا۔ کیوں؟ لعدم العذر ہونا، اس لیے کہ اب یہاں پر عذر باقی نہیں رہا تھا۔ پہلی بار میں تو عذر تھا، چلو آپ بھول گئے تھے، اب دوسری بار پھر آپ نے اعتراض کر دیا، تو اب لکا تاکید کے ساتھ کہا کہ آپ سے میں نے کہا تھا آپ صبر نہیں کر پائیں گے، تو یہاں عذر نہیں بچا، اس لیے لفظ لکا کا اضافہ کیا تاکید کے لیے۔ ولہذا، تو جب عذر نہیں بچا اور لکا انہوں نے کہہ دیا تو اسی وجہ سے، ولہذا یعنی عذر نہیں بچا، اسی وجہ سے قالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سألتک عن شیء، کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کسی چیز کے بارے میں، بعدہ اس کے بعد، ای بعد هذه المرہ، یعنی اس بار کے بعد، یہ میں نے دوسری بار آپ سے پوچھ لیا، اگر اس بار کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں کسی بھی چیز کے بارے میں، فلا تصاحبنی، تو پھر مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا، ای لا تترکنی اتبعک، یعنی پھر مجھے اپنے ساتھ مت رہنے دے، ٹھیک ہے۔ قد بلغت من لدنی عذرا، آپ جو ہے کہتے ہیں میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے، قد بلغتا بالتشدید والتخفیف، تشدید اور تخفیف کے ساتھ بلغتا اور بلغتا دونوں، من لدنی یعنی من قبل، یعنی آپ میری طرف سے پہنچ چکے عذرا، عذر کو، یعنی اب جو ہے اب میرے پاس کوئی عذر نہیں رہا، یا آپ پر اب کوئی جائے، آپ کے لیے جو ہے کہتے ہیں آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر آپ مجھے چھوڑ دیتے ہیں، اگر میں تیسری بار پوچھوں فی مفارقتی کری، یعنی اگر آپ مجھے چھوڑتے تو اس میں آپ مکمل عذر کو پہنچ چکے ہیں، اب آپ کے پاس عذر ہے کہ ہاں بھائی تم نے جو ہے حد سے زیادہ پوچھ لیا، اب الگ ہو جاؤ۔ فانطلقا، تو پھر بہرحال اس کے بعد یہ دونوں چلنے لگے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ یہ دونوں آئے، اتیاتی مانے آنا، حتی اذا، یہاں تک کہ یہ دونوں آئے، جب آئے، اذا مانے جب، اتیا اہل قریۃ، ایک بستی والوں کے پاس، ایک گاؤں کے پاس آئے، اس بستی کو کہا گیا ہی انطاکیہ، کہ اس گاؤں کا نام انطاکیہ، اور ایک قول کے مطابق وہ جو ہے کہتے ہیں ایلا نام تھا،
ایک قول کے مطابق وہ اندلس جو ملک ہے اس کا ایک شہر ہے، بہرحال مختلف قول ہے۔ بہرحال ایک بستی والوں کے پاس یہ دونوں آئے، استطعم اہلہا، تو جب یہ اس بستی کے پاس دونوں آئے تو ان دونوں نے بستی والوں سے کھانا طلب کیا ہے۔ استطعم باب استفعال سے کھانا طلب کرنا، ای طلب منہم الطعام بضیافت، یعنی ان دونوں نے بستی والوں سے مہمان نوازی کے طور پر کھانا طلب کیا کہ ہم تمہاری بستی میں مہمان ہیں اور ہمیں کھانا کھلاؤ، لیکن جو ہے فَأَبَوْا، تو ان سب نے انکار کر دیا، أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ ان دونوں کی مہمان نوازی کریں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی مہمان نوازی کرنے سے سب نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور تفسیر خازن میں ہے اور تفسیر جلالین کا جو حاشیۃ الصابی ہے اس میں یہیں پر یہ ذکر ہے کہ پوری بستی نے تو منع کر دیا تھا، لیکن اہل برارہ ایک قوم تھی، تو اس قوم کی ایک خاتون نے جو ہے کہتے ہیں ان دونوں کو بعد میں کھانا کھلایا تھا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس قوم کی خواتین کے لیے دعا کی اور مردوں پر لعنت بھیجی۔ بہرحال مہمان کو لوٹا دینا، مہمان کی مہمان نوازی نہ کرنا، یہ بہت برا فعل ہے، اور علماء کرام نے اس کی مذمت فرمائی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا شر القریٰ التی لا تضیف الضیف، کہ سب سے بری بستی وہ ہے کہ جس بستی کے لوگ مہمان کی مہمان نوازی نہیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال فابوا، تو ان سب نے ان یضیفوہما، ان دونوں کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ فوجدا، ٹھیک ہے، کھانا نہیں دیا تو یہ چلتے رہے۔ اور سنو، یہ بستی میں جو داخل ہوئے تھے، اس بستی میں وہ غروب آفتاب کے وقت داخل ہوئے تھے، رات کا وقت تھا اور ٹھنڈی کی راتیں تھیں اور بارش برس رہی تھی۔ ایسے عالم میں جو ہے بستی والوں نے کھانے کھلانے سے انکار کیا۔ تو بہرحال یہ چلتے رہے، تو پھر ہوا کیا، فوجدا، تو ان دونوں نے پایا فیہا، اس بستی کے اندر، جدارن، ایک دیوار کو، ارتفاعہ 100 ذراع، جو 100 گز اونچی تھی۔ کتنی؟ 100 گز اونچی تھی وہ دیوار، ٹھیک ہے۔ اور حاشیۃ الصابی میں کہ 500 گز لمبی تھی اور 100 گز کیا ہے، اونچی تھی وہ دیوار۔ تو انہوں نے اس دیوار کو پایا، اور وہ دیوار کیسی تھی، یریدو، وہ دیوار چاہ رہی تھی، ان ینقض، کے گر جائے، یعنی وہ دیوار ای یقرب ان یسقط، یعنی وہ دیوار گرنے کے ہی قریب تھی، لمیلانی ہی، اس کے جھکی ہوئی ہونے کی وجہ سے دیوار جھکی ہوئی تھی، گرنے والی تھی۔ تو یہ دیوار کے پاس آئے، فاقامہ، تو اس کو کھڑا کر دیا، یعنی بنا دیا، الخضر، حضرت خضر علیہ السلام نے، بیدی، اپنے ہاتھ سے۔ اب ہاتھ سے کیسے بنایا، مختلف قول نے کہا اپنے ہاتھ سے چھوا تو وہ معجزے کے طور پہ یہ سیدھی ہوگی، بعض نے کہا کہ ستون وغیرہ لگا دیے تو وہ صحیح کر دی، بعض نے کہا کہ اس دیوار کو توڑا پھر دوبارہ لگایا۔ بہرحال حضرت خضر علیہ السلام نے کیسے بھی ہو اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا، حالانکہ وہ گرنے والی تھی۔ اب یہ کام حضرت موسیٰ کو عجیب و غریب لگا، کیوں؟ کیونکہ بھئی ایک بستی کے پاس آئے، رات کا عالم ہے، بارش برس رہی ہے، ٹھنڈی کے دن ہیں، کوئی مہمان نوازی کرنے تیار نہیں ہے، تو اب ایسے عالم میں انہیں ایک دیوار مل گئی جو کہ حضرت خضر نے سیدھی کر دی۔ تو ایسے عالم میں انہیں لامحالہ کھانے کی ضرورت تھی اور ضرورت کے سامان کی ضرورت تھی، تو وہ چاہتے تو جو ہے کہتے ہیں اجر لے سکتے تھے، کہتے ہم پیسے لیں گے، یہ دیوار سیدھی کر دیں گے، تو انہیں کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا۔ تو یہ بات تو طبعی ہے، حضرت موسیٰ کو بالکل ظاہر لگی، تو حضرت موسیٰ نے وہ کہہ ہی دیا۔ قال لہ موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا لو شئت، اگر آپ چاہتے، لاتخذت، تو آپ ضرور لیتے، ٹھیک ہے۔ اور ایک قرات میں لاتخذت، 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 ٹھیک ہے، اور جو ہم قرات پڑھتے ہیں اس میں لاتخذت۔ تو اگر آپ چاہتے، دونوں کا معنی ہے کہ لاتخذت علیہ اجرا، تو اگر آپ چاہتے تو اس پر، یعنی اس دیوار کے سیدھا کرنے پر اجر لے لیتے، جعلاً، یعنی وہی مزدوری لے لیتے، حیث لم یضیفونا مع حاجتنا الی الطعام، اس لیے کہ ان بستی والوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، حالانکہ ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، تو آپ چاہتے تو اس دیوار پر اجر لے لیتے تاکہ ہم اپنے کھانے کے انتظام کرتے۔ تو بہرحال یہ تیسری بار ہو گیا تھا، تو جب یہ تیسری بار حضرت موسیٰ نے ان سے پوچھ لیا، قال لہ الخضر، تو حضرت خضر علیہ السلام نے
حضرت موسیٰ سے کہا ھذا فراق ای وقت فراق بینی و بینک، کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے، یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے۔ اب دیکھیں یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ ہے، اس سے پتہ چلا کہ اگر دوست اور صاحب ساتھ رہنے والے لوگ کوئی ایسا کام کریں کہ جس کام کی وجہ سے ان سے دوری لازم ہو جائے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو علم حاصل کرنے کے لیے پوچھ رہے تھے، لیکن ان کی شرط ہی یہ تھی کہ آپ پوچھیں گے نہیں، تو ایسا کام تھا جس کی وجہ سے انہیں آپس میں دور ہونا تھا۔ تو بہرحال کوئی ایسا کام ساتھی کریں جن سے دوری لازم ہو جائے تو فوراً دور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک دو موقع دینا چاہیے، پھر تیسری بار میں پھر اگر جو ہے کہتے ہیں ساتھی نہیں مانے تو اگر دوری ضروری ہو تو دور ہو جانا چاہیے، اور دور بھی کیسا ہونا چاہیے؟ وجہ بتا کر، کیونکہ یہاں پر حضرت خضر نے آگے وجہ کا بھی ذکر کیا۔ تو قرآن میں جو قصے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے تعلیم ہوتے ہیں، تو اس سے ہمیں تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ بہرحال حضرت خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، کہ یہ اب جو وقت آ گیا میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا۔ اب یہاں پر بینی و بینک یہ سمجھیں، لفظ بین کی اضافت یا کی طرف ہے، اور دوسری میں بینک کی اضافت کاف ضمیر خطاب کی طرف ہے۔ حالانکہ لفظ بین جو ہے اس میں اصل یہ ہے، یہ قاعدہ یاد رکھیں، لفظ بین میں اصل یہ ہے کہ اس کی اضافت متعدد کی جانب ہوتی ہے، یعنی دو یا دو سے زیادہ کی طرف، جیسے بینکم بینہم اس طرح سے، ٹھیک ہے، بین زید و بکر، بین ھذہ القریۃ و تلک القریہ، اس طرح، یعنی دو یا دو سے زیادہ چیزوں کی طرف اس کی ایک ساتھ اضافت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر تو بینی یا یہ بھی ضمیر متکلم مفرد ہے، اور بینک یہ بھی ضمیر خطاب مفرد ہے، تو یہاں پر مفرد کی طرف اس کی اضافت ہے، تو یہ کیا ہے؟ خلاف اصل ہے، اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر کیوں جائز ہو گیا ایسا؟ اس لیے جائز ہو گیا کہ لفظ بین کو مکرر لایا گیا واو عطف کے ذریعے، بیچ میں واو عطف ہے نا، بینی و بینک، ٹھیک ہے، بینی و بینک، اگر ایسا ہوتا، ٹھیک ہے، بینی و بینک بیچ میں واو عطف ہے، تو جہاں پر واو عطف بیچ میں لایا جائے اور دونوں میں لفظ بینہ آ جائے، واو عطف سے پہلے بھی بعد میں بھی، تو ایسا کرنا جائز ہو جاتا ہے کہ لفظ بین کی اضافت متعدد کے علاوہ غیر متعدد کی طرف، یعنی صرف ایک کی طرف ہو جائے۔ حالانکہ اصل میں کیا ہے کہ اس کی اضافت دو یا دو سے زیادہ کی طرف ہو، لیکن اگر بیچ میں واو آ جائے اور دونوں طرف بینہ ہو تو اس کی اضافت دو سے کم یعنی ایک کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ اسی کو حضرت مفسر نے یہاں کہا فیہ اضافت بین، کہ اس میں لفظ بین کی اضافت الی غیر متعدد، غیر متعدد کی طرف ہے، یعنی ایک کی طرف ہے، یا کی طرف اور نون کاف کی طرف، دونوں ہی مفرد ہیں۔ سوغھا، اس چیز کو جائز کر دیا، یعنی یہ ایسا ہو گیا تقریرہ کہ اس کے مقرر آنے نے، یعنی لفظ بین مقرر آیا اس لیے یہ چیز جائز ہو گئی، بالعطف بالواو، واو کے ذریعے عطف کی وجہ سے، ٹھیک۔ بہرحال تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے۔ سأنبئک، میں آپ کو خبر دیتا ہوں، قبل فراقی لک، یعنی ان قریب میں آپ کو خبر دوں گا، یعنی آپ سے جدا ہونے سے پہلے بتأویلی، اس کی تعویل کی، یعنی اس بات کی حقیقت کی، ما لم تستطیع علیہ صبرا، جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ یہ تین چیزیں ہوئیں کہ میں نے کشتی توڑی، غلام ایک بچے کو قتل کیا، دیوار سیدھی کر دی، آپ ان چیزوں پر صبر نہیں کر سکے، تو ان کا اصل راز کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ جدا ہونے سے پہلے اس کی خبر دوں گا۔ اور پھر اما السفینہ، یہاں سے خبر دینا شروع کی، تو فرمایا اما السفینہ، تو رہا وہ سفینہ، رہی وہ کشتی جو ہم نے توڑی تھی سمندر کے اندر، فکانت لمساکین، تو وہ چند مسکینوں کی تھی۔ فرمایا تفسیر میں 10 10 مسکینوں کی تھی، اور 5 اس میں اپاہجتے بیچارے کچھ نہیں کر پاتے تھے، اور 5 بھائی وہ کشتی کے ذریعے سمندر میں کام کرتے تھے تاکہ اس سے مال حاصل کر سکیں۔ یعملون فی البحر، جو مسکین سمندر میں کام کرتے تھے، بیہا کشتی کے ذریعے، مؤاجرۃ لہا طلبا للکسب، اس کے ذریعے اجر حاصل کر کے، یعنی اجرت پر اس کو چلاتے تھے تاکہ کسب کر سکے، یعنی کمائی کر سکے، تو رزق کے لیے یہ کشتی چلاتے تھے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا،
تو میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیبدار کر دوں، وَكَانَ وَرَاءَهُمْ، اس لیے کہ یا اس حال میں کہ ان کے پیچھے ملکن، ایک بادشاہ تھا، وَكَانَ وَرَاءَهُمْ، اور ان کے پیچھے اذا رجعوا، جب واپس ہوتے وہ دوبارہ واپس جاتے تو پیچھے ایک بادشاہ تھا، او امامہم الان، یا پھر وہ ابھی آگے سامنے جانے والے ہیں تو یہیں پر ایک بادشاہ، اور کبھی کوئی چیز سامنے ہوتی ہے یعنی آنے والی ہوتی ہے تو اس کو ورا سے تعبیر کر دیتے ہیں، عربی زبان میں ایسا ہوتا، تو ان کے سامنے یا ان کے پیچھے ایک بادشاہ ہے، ملک ایک بادشاہ ہے، کافر جو کافر ہے، یأخذ کل سفینۃ، وہ ہر کشتی کو لے لیتا ہے، صالحۃ جو صحیح ہے، غصباً زبردستی، یعنی ہر کشتی جو صحیح ہوتی ہے اس کو چھین لیتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ غصباً کے بارے میں کرے نصبہ، اس کا نصب اس بنیاد پر علی المصدری، مصدر ہونے کی بنیاد پر ہے، یعنی وہی المبین لنوع الاخذ جو بیان کر رہا ہے کہ کیسا لیتے تھے، اخذن غصبا، یہ اصل ہے اخذن غصبا، کہ وہ جو بادشاہ ہے وہ ہر کشتی کو چھین لیتا تھا، تو اخذن غصبا، یہ غصبا صفت اخذن مفعول مطلق محذوف کی، بہرحال یہ ڈائریکٹ ہی مفعول مطلق ہو سکتا ہے کیونکہ اخذ بھی غصب کے معنی میں آتا۔ اچھا، تو یہاں مفعول مطلق بغیر لفظی ہی بھی ہو سکتا ہے، بہرحال تو حضرت خضر نے فرمایا کہ میں نے اس لیے کشتی توڑی کہ وہ بادشاہ پیچھے ہے، وہ تو ہر اچھی کشتی کو لے لیتا، تو میں نے توڑ دی تاکہ وہ ان کی کشتی نہ چھین سکے اور ان کے لیے جو ہے وہ سکون رہے۔ تو یہ چھوٹی مصیبت ہے کہ ایک دو تختے ٹوٹیں، اور یہ بڑی مصیبت ہے کہ ناؤ پوری چلی جائے، تو چھوٹی مصیبت اختیار کرنا بہتر ہے۔ تو اس سے ہمارے لیے بھی تعلیم ہے کہ ہمیں جب پتہ ہو کہ بھئی دو مشکلوں میں سے کوئی ایک مشکل آنی ہی ہے، چھٹکارا نہیں ہے، تو چھوٹی کو چن لیں اور بڑی سے بچ جائیں، ایسا نہیں ہو کہ دونوں سے بچنے کی کوشش کریں، یا دونوں میں ہی پڑ جائیں یا بڑی میں پڑ جائیں، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور بچے کو جو قتل کیا تھا اس کا قصہ سنو، وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور رہا وہ بچہ، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو اس کے جو والدین تھے مومن تھے، فَخَشِينَا، تو ہمیں خوف لاحق ہوا، أَن يُرْهِقَهُمَا، کہ وہ ان دونوں کو مبتلا کر دے گا، طغیاناً سرکشی میں، وَكُفْرًا، اور کفر میں، ٹھیک ہے، ہمیں یہ خوف ہوا، کیوں؟ فَإِنَّهُ كَمَا فِي حدیث مسلم، اس لیے کہ جیسے کہ مسلم شریف کی حدیث میں طُبِعَ كَافِرًا، اس کو بچے کو کافر پیدا کیا گیا تھا، وہ کفر پر پیدا ہوا تھا، وَلَوْ عَاشَ، اور اگر وہ زندہ رہتا، لَأَرْحَقَهُمَا، تو ان دونوں کو بھی اپنے ساتھ کافر بنا دیتا، ذَلِكَ یعنی کفر میں ہی مبتلا کر دیتا، لِمَحَبَّتِهِمَا لَهُ، اس لیے کہ اس کے والدین اس سے محبت کرتے تھے، يَتَّبِعَانِهِ فِي ذَلِكَ، اور وہ کفر میں اس کی اتباع کر لیتے۔ تو جو ہے کہتے ہیں ہمیں خوف لاحق ہوا کہ یہ بڑا ہوگا تو اپنے والدین کو کفر میں مبتلا کر دے گا، اور اللہ نے چاہا کہ اپنے ان مومن بندوں پر رحم کرے، اس لیے اس کو جو ہے قتل کروا دیا۔ فَأَرَدْنَا، تو ہم نے ارادہ کیا، أَن يُبْدِلَهُمَا، یبدلا یا یبدلا بالتشدید والتخفیف، دونوں قرأت ہیں، کہ ان دونوں کے لیے بدل دے، کیا ہے، ربہما، ان کا رب، یعنی ہم نے ارادہ کیا کہ ان دونوں کا رب ان کے لیے بدل دے، یعنی ان کو بدلے میں دے دے، خیرن منہ، ایسی چیز جو اس لڑکے سے بہتر ہے، زکاتن، پاکیزگی کے اعتبار سے، صلاحاً و تقیٰ، یعنی درستگی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے، وہ اقرب منہ رحمہ، اور اس بچے سے زیادہ، یعنی یہ جو لڑکا تھا اس سے زیادہ وہ رحمت والا ہو، بسکون الہائی و ضمیہ، ہا کے سکون اور ضمے کے ساتھ دونوں ہے، رحوما اور رحمہ، ای رحمتن، رحمت کے ساتھ، وہی البر بوالدیہ، اور وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، یعنی تو رب نے چاہا، ان دونوں کے رب نے چاہا کہ انہیں اس کے بدلے میں اور پاکیزہ اولاد دے دے جو کہ ان کے والدین کے ساتھ زیادہ نیکی کرنے والا۔ فَأَبْدَلَهُمَا تَعَالَى جَارِيَةً تَزَوَّجَتْ نَبِيًّا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں انہیں ایک بیٹی دی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ دوسرا بیٹا ہی دیا جو نیک تھا، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایک بیٹی دی، تزوجت نبیًا، کہ جس بیٹی کی شادی ایک نبی سے ہوئی، فولدت نبیًا، تو پھر اس بیٹی سے ایک نبی کی ولادت ہوئی، ایک بچہ پیدا ہوا اس گھر میں جو نبی تھے، فہد اللہ تعالیٰ بہ امتن، تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے ذریعے قوم کو ہدایت دی۔ تو ٹھیک ہے، تو یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ کے الہام کے ذریعے، اللہ کی وحی کے ذریعے اس بچے کے بارے میں علم ہو گیا، اور اللہ کا حکم ہوا قتل کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ یاد رہے کہ کسی کو اگر کسی کا باطن پتہ چل جائے، مثلا کوئی مومن ہے ظاہر میں پتہ چل جائے یہ باطن ہے،
باطن میں کافر ہے تو کسی کے لیے کوئی ولی بھی جان لے تو یہ اجازت نہیں ہے شریعت میں کہ اس کو اس کے باطن جاننے کی وجہ سے قتل کر دے۔ یہ حضرت خضر ہی کے ساتھ خاص ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا علم عطا فرمایا تھا اور اللہ کا حکم تھا، ٹھیک ہے، اس لیے، ورنہ کسی اور کے لیے اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور اب رہی دیوار کی بات تو اس کی حقیقت بھی بتائی حضرت خضر نے کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ، رہی وہ جدار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، تو وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، فی المدینتی، شہر میں، یعنی شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی، ایک کا نام اسرم تھا اور دوسرے کا نام سریم تھا۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، مال مدفون، یعنی مال تھا جس کو دفن کیا گیا تھا، من ذهب وفضة، یعنی سونا اور چاندی، لہما، ان دونوں بچوں کا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کے بچے جو والد جو تھے نیک تھے، تو ان کا مال فَحُفِظَا بِصَلَاحِهِ فِي أَنفُسِهِمَا وَمَالِهِمَا، تو ان دونوں بچوں کی حفاظت کی گئی ان کے باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے، ان کی جانوں میں اور ان کے مالوں میں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو والد کا ذکر ہے یہ 7ویں 8ویں پشت میں جا کے تھے، یعنی ان کی 7ویں 8ویں پشت میں جا کے ان کے جو باپ دادا تھے وہ نیک تھے، تو ان کی نیکی کا اجر انہیں دنیا میں بھی ملا۔ تو اسی آیت کو لے کر بہت سارے مفسرین نے فرمایا کہ جب عام نیک بندے اللہ کے ہوں تو ان کے نیک اعمال کا بدلہ اولاد کو دنیا میں بھی ملتا، آخرت میں بھی ملتا، تو جو اللہ کے نیک ولی ہیں ان کو جو ہے کہتے ہیں اپنی ان کی اولادوں کو کیسے ان کا بدلہ نہیں ملے گا، ایسے ہی پھر جو اللہ کے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پھر ان کی اولادوں کو ان کی برکت کیسے نہیں ملے گی، لہذا سعادات جو ہے سب سے اشرف والا ہے۔ بہرحال تو فرمایا کہ ان کے والد نیک تھے، تو فحفظا، تو ان دونوں بچوں کی حفاظت کر دی گئی، بصلاحہ، والد کے نیک ہونے کی وجہ سے، فی انفسہما ومالہما، ان کی جانوں اور مالوں میں۔ فاراد ربک، تو آپ کے رب نے ارادہ فرمایا، ان یبلغا اشدہما، کہ یہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچا، اشد سے مراد جوانی، ای اناث رشدہما، یعنی یہ اپنی درستگی کی مانوسیت کو، یعنی وہی بالغ ہو جائیں، بالکل سمجھدار ہو جائیں۔ ویستخرجا کنزہما، اور یہ جو ہے کہتے ہیں اپنے خزانے کو نکالنے، رحمت من ربک، آپ کے رب کی رحمت سے، ٹھیک ہے۔ مفعول لہ عاملہ ارادہ، یہ مفعول لہو ہے لفظ رحمت، اور اس کا عامل ارادہ، یعنی ارادہ، یعنی آپ کے رب نے ارادہ فرمایا کہ یہ جوانی کو پہنچائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں، اور آپ کے رب کا یہ ارادہ آپ کے رب کی رحمت کی وجہ سے، آپ کے رب نے رحمت فرمائی۔ اور حضرت خضر نے خود بتایا وما فعلت، اور یہ سب جو میں نے کیا، موضوع کی رائے نے جو ذکر کیا گیا، من خرق السفینہ، یعنی سفینے کو پھاڑنا، وقتل الغلام، بچے کو قتل کرنا، واقامت الجدار، اور دیوار کھڑی کرنا، یہ سب جو میں نے کیا، وما فعلت، یہ میں نے نہیں کیا، عن امری، اپنے اختیار سے، ای اختیار یعنی اپنے اختیار سے، بل بامر الہام من اللہ، بلکہ اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور حکم ہوا، تو میں نے اس سے کیا، اپنی طرف سے نہیں کیا۔ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ اس کا خلاصہ یا اس کا اصل راز ہے جس پر آپ صبر نہیں کر سکتے۔ یقالو، کہا جاتا ہے استطاع اور استطاع، بمعنی طاقت رکھنے کے معنی میں، یعنی استطاعت کے معنی میں استطاع اور استطاع یعنی دونوں فعل آتے ہیں، تو یہاں پر تستطيع استعمال کیا، ففی ھذا، تو یہاں پر وما قبل، اور اس سے پہلے والے میں جمع بین اللغتین، دونوں لغتوں کو جمع کر دیا۔ ایک جگہ پیچھے 2 جگہ آیا تھا ما لم تستطيع، اور یہاں آیا تستطيع، تاکہ دونوں لغتیں جمع ہو جائیں۔ اور ونبعت العبارت، اور عبارت کو قسم طریقے طرح سے لایا گیا، فی لفظ اردت، فاردت، فاردنا، فاراد ربک میں، ایک جگہ حضرت خضر نے کہا فاردت، ایک جگہ کیا کہا فاردنا، ایک جگہ کیا فاراد ربک۔ تو یہ عربی کا اسلوب ہے کہ ایک ہی طرح کی گفتگو چل رہی ہے تو اس میں ایک طرح کے صیغے نہیں آئے بلکہ جو ہے مختلف طرح کے صیغے آئے، اور حضرت خضر اگرچہ ارادہ کرتے لیکن وہ ارادہ در حقیقت اللہ کا ارادہ ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی حضرت خضر کو یہ سارے کام کرنے کا حکم دیا۔ تو بہرحال پھر یہ قصہ یہاں مکمل ہوا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کیا ہے، جدا ہو گئے۔ تو یہ پورا واقعہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا پڑھا۔ اس واقعے سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے ملی۔ ایک یہ سیکھنا ملا کہ سب سے اہم جو سیکھنے، ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمیں یہ سیکھنے ملا کہ استاذ کا ادب، عالم کا ادب کتنا ضروری ہے۔ ایک متعلم کے لیے ضروری ہے کہ عالم کا استاذ کا ادب کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسول ہیں، کتنے افضل والا ہیں، حضرت خضر سے بہت افضل والا ہے، لیکن حضرت خضر نے جب کہا آپ صبر نہیں کر پائیں گے، آپ
جو ہے کہتے ہیں ہماری بات نہیں سن پائیں گے، تو حضرت موسیٰ نے یا تو عذر پیش کیا یا خاموش رہے یا یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات مانوں گا، کبھی بھی آپ کی مخالفت نہیں کی۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنے علم کی وجہ سے جب جب انہیں لگا کہ یہ غلط کر رہے ہیں تب تب اس پر ٹوکا، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کوئی بھی جو منکر چیز ہوتی ہے، نامناسب چیز ہوتی ہے، اس پر خاموش نہیں رہتے ہیں۔ تو بہرحال اس کا علم ہمیں حاصل ہوا، اور یہ ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بندوں پر مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھیج کر ان مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ جیسے ان کشتی والوں پر مصیبت آنے والی تھی کہ جو ہے بادشاہ چھین لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو بھیج کر ان کی مصیبت سے بچا لیا۔ تو بندوں کو اللہ سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مصیبتوں سے بچائے۔ یہاں پر ایک بڑا اچھا جملہ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کریں، انہیں کنویں میں ڈالا گیا تھا، اور جیسے کنویں میں ڈالا گیا تھا تو کچھ وقت کے بعد ہی ایک قافلہ آیا تھا، اور اس قافلے نے کیا ہے کنویں میں ڈول ڈالی تھی پانی نکالنے کے لیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام اس میں نکل آئے تھے، بچائے تھے۔ تو یہاں دیکھیں وہ قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ابھی کنویں میں گرایا نہیں گیا تھا، اس سے پہلے ہی چل چکا تھا، کیونکہ وہ بہت لمبے جو ہے کہتے ہیں سفر سے آ رہا تھا۔ تو وہ قافلہ حضرت یوسف کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ پہلے ہی انتظام کر دیا تھا، کنویں میں گرنے سے پہلے، یعنی مصیبت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا حل کا انتظام کر دیا تھا۔ تو بندوں کو اللہ پر توکل رکھنا چاہیے۔ اللہ پر اگر بندے توکل رکھیں گے اور شریعت کے مطابق چلتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ مصیبت کو بھیجنے سے پہلے اس کے حل کو بندوں کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے اس واقعے سے سیکھی اور بہت استفادہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن و سنت کی صحیح فہم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو علم نافع عطا فرمائے۔ بہرحال حضرت ایک بات اور ذکر کر دیتا ہوں، حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں تو تفصیلاً پچھلے درس میں بیان ہو گیا، حضرت موسیٰ افضل ہیں یہ بھی بیان ہو گیا۔ ایک چیز اور، حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ جمہور علماء کا اور جمہور صوفیہ کا، بلکہ تمام صوفیہ کا یہی کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، اور ابھی تک زندہ، اور قیامت تک، یعنی جب قیامت جب آئے گی اس وقت تک وہ زندہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، 4 نبی ایسے ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک حضرت ادریس علیہ السلام، ایک حضرت الیاس، اور ایک حضرت خضر علیہ السلام۔ ویسے تو اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں، لیکن یہ جو 4 نبی ہیں یہ ایسے ہیں کہ انہیں ابھی اللہ کا وعدہ اجل بھی نہیں آیا، یعنی جو ظاہری موت دنیا میں آتی ہے ایک بار، ابھی وہ بھی نہیں آئی ہے۔ ویسے تو حقیقت میں اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ تو اللہ کے سارے نبی زندہ، لیکن یہ 4 ایسے نبی ہیں کہ اللہ کا وعدہ ابھی تک نہیں آیا۔ حضرت خضر کے بارے میں یہی راجح ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہم نے اس درس میں سیکھیں۔ اب اگلے درس میں جو ہے دوسرا واقعہ شروع ہوگا، اور قرآن کریم کے دوسرے احکام ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کی صحیح فہم عطا فرمائے، ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ نکتفی بہذا القدر، ھذا وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو یا پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔